الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل عن ارباز بن ساریۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی رواہ الامام الحمام الحاکم فی مستدرکہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کلا، شاید کہ حضور خفا ہے منا کلا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کلا۔ دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کی ذات کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، جا اور دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ معزز دوستو، آج 28 اگست 2021 بروز ہفتہ ہے، اور آپ کے یہاں سکریالہ ضلع چکوال میں عظمت صحابہ و عظمت اہل بیت کے عنوان پر چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، ہم اہل سنت والجماعت اہل حق ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مکمل دین ماننے سننے سنانے والا بنایا ہے۔ جب دین اللہ نے اتارا ہے، ادھورا نہیں اتارا، پورا اتارا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو آپ کو اور مجھے پڑھ کے سنایا ہے تو ادھورا نہیں، مکمل پڑھ کے سنایا ہے۔ اور اسی دین کو لے کر صحابہ اور اہل بیت نے پوری دنیا میں دین کو پہنچایا ہے، تو پورا دین پہنچایا ہے، ادھورا نہیں پہنچایا۔ ہمیں بھی چاہیے ہم دین کو مکمل کا مکمل تسلیم کریں، آدھا آدھا، میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور اپنی طرف سے کڑوا بنا کے اس کو تھو کر دیں، یہ بالکل غلط ہے۔ دین مکمل ٹھیک ہے، دین مکمل کا مکمل ماننا ایمان ہے۔ آپ کے اور ہمارے ترجیحات تو ہو سکتی ہیں، آپ کی اور ہماری سلیکشن اور سلیکٹنگ میں فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن جو دین ہمیں اللہ کے رسول نے دیا ہے وہ آپ کے اور میرے لیے قابل عمل اور قابل نجات ہے۔ وجہ یہ ہے، ہم اہل سنت والجماعت ایک بات سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے نوجوان نسل دائیں بائیں جاتے ہیں، ادھر ادھر کسی اور کو سنتے ہیں، اجی عظمت اہل بیت یہ سنا دے گا، عظمت اولیاء یہ سنا دے گا۔ وہ اپنے مذہب کو نہیں سنتے، اپنے مذہب کو نہیں پڑھتے، اپنے والوں کو نہیں سنتے، جس کی وجہ سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ گمراہ ہوتا ہی تب ہے جب بندے کو دائیں بائیں کی عادت پڑ جائے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور مٹی کے اوپر ایک لکڑی سے ایک لکیر کھینچی، فخط لنا خطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد میں ہے، صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول نے یوں لکیر کھینچی اور فرمایا سحر صحابہ سنو، ایک راستہ یہ ہے، پھر 2 4 5 راستے اس سے دائیں بائیں نکالے جو ٹیڑھے سیدھے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہر ٹیڑھے راستے پر شیطان بیٹھا ہے، اور ہر سیدھے راستے کی حفاظت میرے رحمان نے کرنی ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ،
یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، تمہارے لیے نجات کا راستہ ہے، دین اسلام پہ عمل کا سچا راستہ ہے، اس سے دائیں بائیں فرقہ واریت کے راستے ہیں، لہٰذا مکمل دین پر سیدھے طریقے سے چلنا، دائیں بائیں فرقہ واریت اختیار نہ کرنا، ورنہ شیطان کے چنگل میں پھنس جاؤ گے۔ میرے دوستو، تو سیدھا راستہ، سیدھا دین پہ چلنے والا آپ اور ہم سمجھتے ہیں وہی راستہ ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا، رسول اللہ نے سنایا، صحابہ اہل بیت نے ہم تک پہنچایا، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے انہی مسائل کو لکھوایا۔ یہ بات ہمارے ذہن نشین ہو جانی چاہیے، اللہ کا دیا ہوا، رسول اللہ کا لیا ہوا، صحابہ کرام اور اہل بیت کا پھیلایا ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ کا لکھوایا ہوا، اس دین پر ہم نے چلنا، سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا، اپنی اپنی اولاد کی زندگی میں نافذ کرنا اور کرانا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ رب العزت نے ہر معاملے پر ہمیں سرداری کی نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں وہ پیغمبر عطا فرمایا جو تمام پیغمبروں کا سردار ہے، ہمیں وہ کتاب عطا فرمائی جو قرآن تمام کتب کی سردار ہے، ہمیں اس امت میں بنایا جو امت تمام امم کی سردار ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور پاک کے ان صحابہ اور اہل بیت کی اطاعت عطا فرمائی ہے جو دنیا جہان کے تمام نبیوں کے تمام صحابہ سے افضل صحابہ ہیں، تمام انبیاء کی تمام اہل بیت سے افضل اہل بیت ہیں، وہ اللہ نے ہمیں دیے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت، صحابہ اور اہل بیت کے شاگرد کو، آپ کو اور مجھے عطا کیا ہے، تو ہر چیز میں دین کی سرداری، ہر چیز میں دین کی اولیت، ہر چیز میں دین کی پسندیدگی، ہر چیز میں دین کے مکمل قیادت کے معاملات اللہ نے ہمیں دیے ہیں۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو، قرآن کریم میں رب کریم نے ہم سے وعدہ کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر نعمت ملے اس پہ ہم شکر کریں گے، اللہ اس نعمت میں برکات عطا فرما دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ہم اس نعمت پہ شکر نہیں، کفران نعمت کر کے ٹھکرا دیں گے، اللہ نے فرمایا میرا عذاب بہت سخت ہے۔ جب یہ طے ہے تو پھر ہمیں چاہیے، ہماری ذمہ داری اور رسپانسبلٹی، ہماری یہ سنجیدگی کا نتیجہ ہونا چاہیے کہ ہم سچے دین کو دیکھیں، سچے دین کو پڑھیں، مکمل دین پر عمل کریں، اور دائیں بائیں دیکھنا اور ادھر ادھر کے توجہات چھوڑ دیں۔ میں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں، حضور پاک امام الانبیاء ہیں، یعنی حضور کے بعد کوئی اتنا نہیں ہے جو امامت انبیاء کے مصلی پہ آ سکے، اور صحابہ کرام اس امت میں سب سے بڑے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ ان کے شاگرد ہیں۔ میں اس پر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضرت عثمان علی حجویری رحمہ اللہ، جنہیں دنیا داتا گنج بخش رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے، ان کی ایک تصوف پر مشتمل کتاب ہے کشف المحجوب۔ اور میں یہاں رک کر ایک جملہ یہ بھی کہوں کہ حضرت عثمان علی حجویری رحمہ اللہ آج کے نہیں، 6 سے 7ویں صدی کے آدمی ہیں، آج سے 800 سال پہلے کا آدمی ہے، یہ آج کا نہیں ہے، 800 سال، 8 صدیاں پہلے کے آدمی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پہ تھا، اور میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کے اصالِ ثواب کیا، اور پھر آنکھیں جھکا کے اللہ کے لیے مراقبہ کیا، تو میں دیکھتا ہوں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر رہا ہوں، مجھے اللہ کے رسول کی زیارت سے مشرف کیا جا رہا ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہونے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، سارے لوگ دوڑتے ہیں حضور پاک کے استقبال اور قدم بوسی کے لیے، تو میں بھی آگے چلتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی دست بوسی، قدم بوسی کروں، حضور پاک کا استقبال کروں، اللہ کے رسول کی خدمت میں جا کے کچھ پوچھوں اور اپنے مسائل کو حل کراؤں۔ کہتے ہیں جب میں اللہ کے رسول کے قریب گیا، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور ہاتھ ایسے پکڑا ہے جیسے کسی کو پکڑ کے چلایا جاتا ہے، یوں نہیں ہے،
یوں پکڑ کے جیسے بڑا والد اپنے چھوٹے بچے کو چلاتا ہے، لیکن حضور پاک نے جس کا ہاتھ پکڑا وہ بچہ نہیں ہے، وہ بڑا ہے، جوان ہے، بلکہ ادھیڑ عمر میں بڑھاپے کی شکل میں ہے۔ تو میں حیران ہوا اللہ کے رسول اسے کیوں پکڑ رہے ہیں؟ بچوں کو پکڑ کے چلایا جاتا ہے، یہ تو خود چل سکتا ہے۔ کہتے ہیں میں آگے ہوا، میں نے اللہ کے رسول کی خدمت عالیہ میں سوال کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا معمہ، کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے، آپ اس کو پکڑ کے چلا رہے ہیں جو خود چل سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے جو جواب فرمایا، چکوال کے زندہ دل مسلمانوں ذرا کان کی کھڑکی کھول کے دل تک اس جملے کو راستہ دینا۔ یہ امام الانبیاء کا خواب، امام الانبیاء خواب میں نظر آئے اور حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی۔ خواب میں مجھے دیکھا تو فرمایا تم نے مجھے ہی دیکھا، شیطان کی طاقت و قوت و ہمت و سکت و جرت نہیں ہے کہ شیطان میری شکل اختیار کر سکے۔ میں نے کہتے ہیں حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ، میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اسے نہیں جانتے جسے میں چلا رہا؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ فرمایا اماموں کا و امام اہل بلد کا بھی حنیفہ، تیرا اور تیرے علاقے والوں کا امام امام ابو حنیفہ ہے۔ اس خواب کی تعبیر میں لکھتے ہیں کہ جس بچے کو والد پکڑ کے چلائے وہ بچہ نہیں گرتا، کسی کھڈے میں نہیں گرتا، کسی جگہ میں تکلیف نہیں ہوتی، اور جس نبی پر، جس امام پر نگرانی کی نظر میرے پاک پیغمبر کی ہو، اس امام سے بھی غلطی متصور نہیں ہے۔ تو اللہ نے اتنی بڑی شخصیت بھی ہمیں دی ہے، دین کے ہر مسئلے پر سرداری کا تاج جسے ملا اللہ نے آپ کو اور مجھے اس سے تاج ور کیا ہے۔ میرے دوستو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جب اتنے بڑے دین کے دیندار علماء، اتنے بڑے دین کے متدین علماء، اتنے بڑے اکابر اور بڑی بڑی شخصیات اجلہ لوگ ہمارے دین مذہب کے معاملات میں رہنمائی کرنے والے ہیں، ہمیں دائیں بائیں لوگوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اپنے دین کو ادھر ادھر فلاں سے سیکھیں جی فلاں سے سیکھیں، جی نہیں، ہم اہل حق ہیں اور ہم اہل حق سے سیکھیں گے۔ ہم یاد رکھیں ہم پانی اگر خالص پیتے ہیں، دودھ اگر ہمارے جسم کو خالص چاہیے، خوراک ہمیں خالص کی طلب ہے، تو پھر دین بھی ہم خالص لیں گے، مذہب بھی ہم خالص لیں گے۔ ہمیں دائیں بائیں سے نہیں چاہیے، ہم مکمل دین سنیں گے، مکمل دین پہ عمل کریں گے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات رکھتا ہوں، دیکھیے حضور پاک دنیا سے گئے ہیں، اللہ کے رسول کا ایک یارانہ ہے، ایک اللہ کے رسول کا گھرانہ ہے۔ جو حضور کا یارانہ ہے اسے صحابہ کہتے ہیں، جو گھرانہ ہے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ رسول پاک جب دنیا سے گئے، اگر کوئی ان میں محبت بتائے، صحابہ اور اہل بیت میں پیار بتائے، صحابہ اور اہل بیت میں قربتیں بتائے، صحابہ اور اہل بیت میں رشتہ داریاں بتائے، صحابہ اور اہل بیت میں تعلقات بتائے، تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ حضور پاک کی محنت کو کامیاب مان رہا ہے۔ اگر وہ صحابہ اور اہل بیت کی نفرتیں بتا رہا، صحابہ اور اہل بیت کے تعلقات کا انقطاع بتا رہا، صحابہ اور اہل بیت میں محبتیں نہیں نفرتیں اور دشمنیاں سرا رہا ہے، دوسرے لفظوں میں یہ اپنے پاک پیغمبر کی محنت کو نعوذ باللہ ناکام کہہ رہا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، باپ کی وفات کے بعد بیٹیاں اور بیٹے لڑ پڑے تو لوگ نہیں کہیں گے انہاں دا پیو چنگا ہوئے آتے لڑے نا، یہ والدین کی تربیت ٹھیک ہوتی تو یہ لڑتے؟ تو بھائی صحابہ اور آل بیت پیغمبر کی روحانی اولاد ہیں، اگر حضور پاک کے بعد نعوذ باللہ یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، ان میں نفرتیں، کدورتیں، دشمنیاں تھی، تو پھر یہ دشمنی کی بات بعد میں آئے گی، حضور پاک کی تربیت پر سوال پہلے آئے گا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
قرآن کریم نے کہا میرے پاک پیغمبر آپ کی تربیت میں کمی ہوتی تو یہ آپ سے بھاگ جاتے، یہ حضور سے بھاگے نہیں ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت حضور کے گرویدہ رہے ہیں، حضور کے حبدار رہے ہیں، دلدار رہے ہیں، جانثار رہے ہیں، پیغمبر پہ اپنا تن من دھن قربان کرنے والے رہے ہیں، تو حضور کی تربیت 100% ٹھیک رہی ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیے، اگر کوئی یہ ہمیں ٹائٹل لگا کر پیش کرے کہ صحابہ اور اہل بیت میں نفرت ہے، صحابہ اور اہل بیت میں محبتیں نہیں ہیں، وہ ہمیں یہ پیش کرے اور ہم اس کی مجالس اٹینڈ کریں، ہم ان کی محافل اٹینڈ کریں، ہم ان کے پروگرامز اٹینڈ کریں، ہم ان کی باتیں سنیں، ان میں بیٹھے سنیں، اٹھیں بیٹھیں، آجی بڑے بڑے واہ واہ تاریخ نے گلاں کردہ ہے، او بھائی اس تاریخ کو اٹھا کے دیوار پہ پٹخ دو جو اللہ اللہ کے رسول کی مخالفت سکھاتی ہے۔ یہ کون سا علم ہے؟ یہ کون سی جو ہے نا کیا کہتے ہیں تحقیق ہے؟ یہ کون سی باتیں ہیں جو حضور کی جماعت پہ ہمیں لڑائیاں سکھا رہی ہے؟ یہودی جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ آج تک ہم نے یہودیوں سے نہیں سنا کہ حضرت موسیٰ کے اہل بیت اور حضرت موسیٰ کے صحابہ میں نفرتیں تھیں، ہم نے نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے۔ آپ دنیا میں کسی جیوز کی کتب کو اٹھا لو یہودیت کی، آپ نہیں دیکھیں گے وہ اپنے نبی کی بھی، اپنے نبی کے اہل بیت اور صحابہ، اپنے نبی کے قریبیوں کے بھی ایک ایک لفظ کی قدر کرتے۔ عیسائیوں کو دیکھ لو، کرسچینٹی جو عیسائیت ہے وہ اپنے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے فالوورز، ان کے اتباع، ان کے ساتھی، ان کے قریبی، ان سب کی وہ قدر کرتے ہیں اور قدر بتاتے ہیں، سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ ہم نے آج تک نہیں سنا عیسائی اپنے نبی کے لیے ان کے قریبیوں میں لڑائیاں اور فساد کی باتیں کریں۔ داؤد علیہ السلام، لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، حضرت داؤد پر زبور اتری، زبور کے ماننے والے صابی دنیا میں آج بھی موجود ہیں۔ ہم نے صابیوں سے آج تک نہیں سنا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھی حضرت داؤد کو نعوذ باللہ چھوڑ گئے تھے، وہ یہ جھوٹ موٹ سناتے پھریں۔ وہ تو کہتے ہیں حضرت داؤد کے ساتھی حضرت داؤد پہ جال نچھاور کرتے تھے، وہ تو یہ مانتے۔ اور ہم پتہ نہیں عجیب قسم کے عجیب علاقے کے عجیب مخلوقات سے واسطہ پڑ رہا جو ہمیں یہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، ہمیں تاریخ کی گھسی پٹی جھوٹی موٹی ضعیف روایتیں اٹھا کے بتاتے ہیں حضور پاک کے صحابہ اور حضور کے اہل بیت میں نعوذ باللہ نفرتیں تھیں۔ کل یہودیوں کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہ کہیں گے اپنے نبی کی تھی بڑی تعریفیں کرتے ہو، نعوذ باللہ تمہارے نبی کی تربیت کا یہ عالم تھا۔ کل کسی عیسائی اور نصرانی اور صابی کو کیا ہم منہ دکھائیں گے یا کس منہ سے دعوت اسلام پیش کریں گے اگر وہ ہمیں کہہ دیں کہ تمہارے نبی کی تربیت کے معاملات نعوذ باللہ یہ تھے؟ شیخ العرب والعجم، استاذ المناظرین، بقیت السلف، حجت الخلف، حضرت مولانا عبدالستار توسوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، وہ ایک عجیب جملہ اپنی میٹھی اور سریکی زبان میں ارشاد فرماتے تھے کہ جو لوگ کہتے ہیں حضور پاک کے بعد صحابہ بدل گئے تھے تو نعوذ باللہ یہ حضور کی تربیت پہ حرف آ گیا، تو پھر وہ جملہ کہتے کہ اگر اے ہی گال ہے تول اللہ دے رسول انہاں تے محنت نہیں کیتی کوئی کھانڈ دی مل لئی آئی۔ اگر یہی بات تھی تو پھر ان پر محنت نہیں تھی، چینی کی مل لگائی تھی۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات اور تربیت کے معاملات پہ عمل پیرا اگر یہ لوگ بھی آپس میں نفرتیں والے ہیں تو پھر دنیا میں محبت آئی نہیں۔ میں اسے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، صدیق کی صداقت پیغمبر کی زبان سے اس کو ملا ہوا ٹائٹل ہے، عمر فاروق کی جرت و شجاعت و عدالت پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا عہدہ، عثمان غنی کا شرم و حیا رسول اللہ کی زبان اقدس سے ملا ہوا ان کو ایک بہت بڑا رتبہ ہے، اور بہادری اور دلیری جس پہ فخر کرے وہ صاحب ذوالفقار علی حیدر کرار کو ملا ہوا پیغمبر کا تحفہ ہے رضی اللہ عنہ۔ کوئی ان سے اس تحفے کو نہیں کھینچ سکتا۔ ہاں کوئی آپ کو ان کی لڑائیاں بتائے، ان کی نفرتیں بتائے، ان کے دشمنیاں بتائے تو آپ آسانی سے سمجھ لیجئے یہ رانگ نمبر ہے۔ رانگ نمبر سمجھتے؟
ہیلو مولانا بات کر رہے ہیں جی، رانگ نمبر، کسی اور نو لگ گیا یار، یہ تو کسی اور کو لگ گیا. آپ سمجھ جائیں یہ دیندار کو نہیں لگی میری بات، یہ رانگ نمبر کو جا کے لگی ہے، بابا معاملہ کچھ اور ہے. تو اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ٹھیک ہے، اور یقیناً ٹھیک ہے، آپ حضور کی تربیت کو ٹھیک سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ جتنے سمجھتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں ذرا، جتنے دو سمجھ. پیغمبر کریم کی تربیت ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیجئے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ حضور کی تربیت صحیح ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے نا؟ تو پھر رسول اللہ کی تربیت صحیح ہونے کا مطلب یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت میں محبتیں ہیں. تو محبتیں سننے اور سنانے والوں کے ساتھ بیٹھو، محبتیں بتانے والوں کے ساتھ بیٹھو، محبتیں بتانے والوں کے پروگرامز اٹینڈ کرو، محبتیں سنانے والوں کے پاس جا کر کھانا پینا رکھو. جو نفرتیں بتائے، جس کو پیغمبر کے یارانے اور گھرانے کی نفرتیں مطلوب ہوں، وہ تیرا اور میرا دوست، محب، ساتھی، یار نہیں ہو سکتا. آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندہ آپ کے ابو اور آپ کی امی کو نعوذ باللہ غلط کہہ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں از دی مات از دی پیونل اے تعلقات سن نعوذ باللہ فلاں، غلط باتیں کرے، تو آپ اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک آنا جانا یاری رکھیں گے؟ بتائیے بتائیے. کیوں؟ جسے آپ کے ابو نے آپ کی امی کہہ دیا، آپ نے اس کے عزت کے تحفظ پہ تو اتنا بڑا قدم اٹھا لیا. اور جسے قرآن کریم نے امی کہا ہے، جسے قرآن نے پیغمبر کی بیویوں کو ہماری مائیں کہا ہے، ہمیں اس کا تحفظ نہیں کرنا؟ بولیے. اور سنیں، جسے قرآن کریم نے اہل بیت کہہ کر نبی پاک کا گھرانہ کہا ہے، ہمیں ان سے وفاداری نہیں کرنی؟ اور سنیے، ہم کبھی صحابہ کی محبت کے آڑ میں اہل بیت سے نفرت نہیں کرنے دیں گے. جو کرے گا ہم اسے مسلمان نہیں، آؤٹ آف دا باؤنڈری آف اسلام سمجھیں گے کہ اسلام کے دائرہ کار سے باہر ہے. اور اسی طرح اہل بیت کی تحفظ و محبت کی آڑ میں صحابہ کی دشمنی بھی نہیں کرنے دیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ دشمنی بھی نہیں ہوگی. ہاں بات ہے تو کھلی کھلی، نبی کے صحابہ بھی ہمارے آنکھ کا تارے، اور نبی کی اہل بیت بھی ہمارے دل کے دلارے. درمیان والی راہ نہیں نکلے گی. میں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ ٹنل ہوتی ہے پہاڑوں کے اندر سے، جو سرنگ نکلتی ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نفق. اگر آپ کا سفر مکہ مکرمہ کا ہوا ہو تو آپ دنیا کا واحد شہر ہے جس میں سب سے زیادہ نفقات ہیں. مکہ مکرمہ میں بہت سی ٹنلز ہیں نا سٹی کے اندر ہی. تو اسے کیوں کہتے ہیں درمیانی راستہ نفق؟ منافق کو منافق بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر کر کے درمیانی راستہ نکال لیتا ہے. ہمیں اسلام منافقت نہیں، ایمان سکھاتا ہے. ہمیں اسلام منافقت نہیں، اسلام ہمیں محبت اور بھائی چارے کی بات کر رہا ہے. جہاں محبت وہاں محبت، جہاں کفر سے نفرت وہاں کھلی کھلی نفرت. انا نذیر الاوریان، اللہ کے رسول فرماتے تھے لوگوں میں حق بتانے بھی واضح آیا ہوں اور غلط کو سمجھانے بھی واضح آیا ہوں. یہ درمیان والی بات نہیں ہے جی وہ بھی ٹھیک جی وہ بھی ٹھیک، جی نہیں. جو پیغمبر کے دونوں یاروں کا حبدار، وہ میرا حبدار بھی، دلدار بھی، اور میں اس کا تابع دار بھی. یوں نہیں ہے تو وہ پیغمبر کی جماعت اور پیغمبر کے آل بیت کی نفرتیں بتانے والا میرا دوست یار نہیں، حبدار پیار نہیں، وہ تو حضور کی دین کا غدار ہے. اور غدار سے یاری غدار رکھا کرتے ہیں. غدار سے یاری غدار کی ہوا کرتی ہے. اوے دشمن کا دوست بھی دشمن ہوا کرتا ہے. کچھ عقل سے اور کامن سینس سے بندے کو کام لینا چاہیے. تو میرے دوستو، میں بات کر رہا تھا صحابہ اور اہل بیت میں محبتیں تھیں، پیار تھا، تعلق تھا. کتنی محبتیں تھیں؟ یہ پیغمبر کے گھرانے اور یارانے کے پیار کتنے تھے؟ آؤ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. اماں جان رضی اللہ تعالی عنہ، اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے پیار کتنا ہے، اور حضور پاک کی اولاد کا اماں جان عائشہ سے پیار کتنا ہے؟ ذرا توجہ رکھنا. میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیے
کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، اہل بیت اور حضور کی بیویاں اور باقی اہل بیت میں کتنا پیار ہے۔ امام سمہودی رحمہ اللہ نے وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ کی دوسری جلد میں لکھا ہے، اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مسجد نبوی میں موجود ہیں، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر کے دروازے بنانے کی ضرورت آئی تو حضرت علی نے ایک بڑائی کو حکم بھیجا، آؤ میرے گھر کا دروازہ بنا جاؤ۔ وہ بڑائی، وہ دروازے بنانے والا، وہ لکڑی کا مستری بڑا سادہ سا تھا، اس نے آ کر اللہ کے رسول کی مسجد کے قریب دروازے کو رکھا اور اس پہ میخ ٹھوکنا شروع کر دی۔ اما جان عائشہ تک بات پہنچی، حضرت علی المرتضی کو بلایا اور بتایا یہ بندہ کیا کر رہا، اللہ کے رسول کی قبر کے ساتھ شور کر رہا ہے، اسے احترام پیغمبر نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا، اما جان آپ نے بہت اچھی بات یاد دلائی، فوراً اٹھے، اسے کہا یہ اپنا سامان اٹھاؤ، شہر سے باہر جاؤ اور باہر جا کر دروازہ مکمل کر کے ادھر آ کر لٹکا جانا۔ یہ محبتیں نہ ہوتی تو ایک دوسرے سے مشورے، ایک دوسرے سے دینی معاملات میں رہنمائی پوچھنا بتانا ہوتا۔ میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم یہ تینوں اکٹھے چل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر دائیں ہیں، حضرت عمر بائیں ہیں، درمیان میں حضرت علی ہیں، چل رہے ہیں اتفاق سے، قدرتاً فطرتاً۔ حضرت ابو بکر عمر کی قد ذرا طویل ہے، حضرت علی المرتضی کی قد تھوڑی پست ہے، تو جب چل رہے تھے دونوں سائیڈ والے قد میں بلند ہیں، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ قد میں پست ہیں۔ مذاق کرتے ہوئے حضرت عمر نے حضرت ابو بکر حضرت علی کو کہا، علی جیسے لنا لکھا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ اب آپ کو بھی پہلے سمجھانا پڑے گا کہ لنا لکھتے کیسے ہیں۔ یہ لفظ ہو نا، ادھر لنا لکھو نا، میں لام کا لڑا لمبا لکھوں گا، پھر نون چھوٹا لکھوں گا، پھر اس کے بعد الف لمبا لکھیں گے، دو سائیڈوں میں الف اور لام لمبا لمبا، نون درمیان میں چھوٹا، یہ بنے گا لنا، ہے یا نہیں ہے؟ ارحم لنا، ہمارے اوپر رعایت کر دے، تو لنا لام لمبی، نون چھوٹا، پھر الف لمبا۔ حضرت عمر نے فرمایا، علی تو اور میں اور ابو بکر چل رہے ہیں، ابو بکر صدیق کی قد لمبی، ادھر سے میں بھی طویل، درمیان میں آپ کی قد چھوٹی، ہم چلتے ہوئے یوں لگتے ہیں جیسے لنا کا لفظ لکھا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضی نے کہا جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ایک بات میں کر دوں؟ کہا جی کہہ دے۔ دوست سے مذاق اور گپ شپ تو چلتی ہے نا۔ کہا اگر نون یعنی مجھے درمیان سے نکال لیں تو پیچھے بچ جائے گا لا، تو میرے بغیر تم بھی لا، کچھ نہیں۔ یہ محبت اور پیار کی باتیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے، سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حضرت علی المرتضی، حضرت ابو بکر اور باقی صحابہ بیٹھے ہیں، کہیں سے کھجوریں تحفے میں آئیں، اللہ کے رسول نے سب کو کھجوریں دے دیں، خود کھائی تو اپنی گٹھلی مبارک کو حضرت علی المرتضی کے سامنے رکھا۔ حضرت علی المرتضی نے اٹھا کے ایک طرف کرنی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق کے ذہن میں آیا کہ ان کے سامنے حضور نے گٹھلی رکھی ہے، لہٰذا حضور کی اتباع میں مجھے بھی رکھنی چاہیے، تو انہوں نے بھی ان کے سامنے گٹھلی رکھ دی۔ باقی صحابہ ایک ایک کر کے گٹھلی حضرت علی کے سامنے رکھتے گئے اور گٹھلیوں کا ایک ڈھیر بن گیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اور باقی صحابہ نے اللہ کے رسول کو دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، لگتا تو ایسے ہے کھجوریں اس نے زیادہ کھائی ہیں جس کے سامنے گٹھلیاں زیادہ پڑی ہوئی ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو دیکھا تو حضرت علی نے کہا جی بالکل میرے دوست ہیں، میرا جی چاہتا ہے میں ان پہ قربان جاؤں، یہ تو ماشاءاللہ کھجور گٹھلیوں سمیت کھا گئے۔ دیکھیں محبتوں کی بات ہے، پیار کی بات ہے، تعلق کی بات ہے، یگانگت اور مسرت کی بات ہے۔ یہ ہے صحابہ اور آل بیت کی محبت جو آپ کی اور میرے ایمان کا محور اور مقام اور مرتبہ ہے۔ ہم یوں صحابہ کی محبتیں سنائیں، لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں ادھر ادھر کی کھینچا تانی کر کے سنائیں گے اور اپنے پیٹ میں لگی ہوئی آگ کو بجھائیں گے۔ یاد رکھنا یہ آگ نفرتوں والی تمہاری قیامت تک نہیں بجھے گی۔
میں ایک بات مزید سنا رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حکمران وقت ہیں اور کچھ وقت گزرتا ہے تو اماں جان فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایک بندے کو بھیجتی ہیں، بعض روایات میں لکھ کر بھیجتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق کو کہ اے خلیفۃ المسلمین، میں اپنے والد کی اس ٹائم آخری اولاد بچ چکی ہوں. میرے والد کی جتنی جائیداد ہے اس میں سے فدق کے علاقے کا باغ اگر میرے نام پہ کر دیں کہ میری بہنیں بھی فوت ہو گئیں، میرے بھائی بھی فوت ہو گئے، میری بہن زینب، میری بہن رقیہ، میری بہن ام کلثوم دنیا سے رخصت ہو گئیں، میرا بھائی قاسم، میرا بھائی طیب و طاہر، میرا بھائی ابراہیم دنیا سے چلا گیا. حضور پاک کی اولادوں میں ایک فاطمہ بطول اس دھرتی پہ ہوں، لہذا اللہ کے رسول کی جائیداد یہ میرے نام پہ کر دیں تو مجھے بہت خوشی ہو. حضرت ابوبکر صدیق نے اماں جان حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو جو جواب دیا ہے وہ دو باتیں ہیں. نمبر ایک فرمایا، اے پاک پیغمبر کی بیٹی، میرے لیے قابل احترام ہے، میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں، اگر آپ کو حضور پاک کی وراثت میں جائیداد چاہیے تو آپ کے والد کا فیصلہ ہے، آپ کے والد کا حکم نامہ ہے. آپ کے والد یہ طے فرما گئے تھے کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثہ العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر. آپ کے والد پیغمبر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، نبی کی میراث تقسیم نہیں ہوتی. مجھے پتا ہے حضور پاک کی اولاد میں اکیلی آپ ہیں، حضور پاک کے وارث اگر ہوتے تو حضور کی بیویوں میں میری بیٹی اماں عائشہ بھی ہے، عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ بھی ہے، پیغمبر کی بیویاں بھی ہیں. جس بیوی سے خاوند کی اولاد ہو وفات کے بعد قرآن کہتے فلہن الثمن، ان کو 8واں حصہ ملے گا. اور جس عورت کی خاوند سے اولاد نہ ہو، خاوند فوت ہو جائے، فلہن الربع مما ترکن من بعد وصیہ، انہیں 4تھا حصہ ملتا ہے. میں نے تو اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو بھی حصہ نہیں دیا، اس کی وجہ یہ ہے پیغمبر کا فیصلہ ہے کہ وراثت تقسیم نہیں ہے. یہی فیصلہ آپ اپنے خاوند، اپنے سرتاج حضرت علی سے پتہ کر سکتی ہیں، پیغمبر کائنات کے چچا حضرت عباس سے بھی معلوم کر سکتی ہیں. آپ کے گھر کے لوگ بتائیں گے پیغمبر کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ ہے. نمبر 2، اگر آپ کو زمین چاہیے، اگر آپ کو زمین ضرورت ہے تو میری ساری ملکیت کی زمینیں آپ کے نام ہیں، جس پہ انگلی رکھیں میں آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دوں. یہ پوری بات ہے. میں اپنے اور پرائے دونوں کتب کو ملا کر پڑھ رہا ہوں. میں اپنے ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. اگر میں غلط بات کر دوں کہ اس روایت پہ یہ بات یہ اور یہ، تو سپریم کورٹ آف دا پاکستان میں اب میرے خلاف ریٹ کر کے ہرجانہ لے سکیں گے. اور میں آنے اور بات کر رہا ہوں. یہ پوری بات ہے. اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی بات کو مان لیا، اور ایسا مانا حضرت علی نے بھی، ایسا مانا امام حسن و حسین نے بھی کہ اماں فاطمہ دنیا سے چلی گئیں. حضرت عمر، حضرت عثمان کا دور جب ختم ہو گیا، حضرت علی کا دور آیا. حضرت علی نے ابو بکر کے اس فیصلے کو، پیغمبر کے اسی نافذ کردہ فیصلے کو ابو بکر کے واسطے سے اتنا برقرار رکھا کہ اپنے دور میں وہ لکھا ہوا حضرت علی کی خلافت 4 سال 4 ماہ تک، اتنے عرصے میں بھی علی نے اس زمین کو اٹھا کے بچوں کے نام نہیں کیا کہ آؤ ماں کا حصہ لے لو. ابو بکر کے فیصلے کو یوں برقرار رکھا. امام حسن رضی اللہ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے، 6 ماہ امام حسن کی خلافت ہے، خلافت راشدہ کا دور تکمیل ہے. اس دور میں بھی امام حسن نے نہ اپنے نام کیا، نہ اپنی اولاد کے نام، نہ اپنے بھائی کے نام. یوں تو محبت ہے صحابہ اور اہل بیت کی، اسے یوں تسلیم کیا. ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا آپ ڈنڈی مارتے ہیں. میں نے کہا وقت آئے تو ہم ڈنڈا میں مارتے ہیں، آپ خالی ڈنڈی کی بات کرتے ہیں. جرت ہے تو بات کر، کس مسئلے پر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، وقت آئے تو ڈنڈا نہیں مارتے آپ.
آپ کے پیچھے کتا لگے آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے آجا میرے کتے، پکڑ کے گلے سے لگائیں گے، ڈنڈا ماریں گے نا؟ آپ نہیں سمجھے، گل پوری کرنی چاہیے نا۔ تو بھئی ڈنڈا بھی چلانا جاتا ہے، ڈنڈے کی ضرورت ہوتی ہے، ڈنڈا نہ چلایا تو بات نہیں بنتی۔ تو میں نے کہا آپ بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اما فاطمہ نے وفات تک ابو بکر صدیق سے بات نہیں کی تھی، یعنی اتنی ناراض ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کذاب، بات پوری کرو، جھوٹ بولتے ہو، یہ لفظ پورا بتاؤ۔ اما فاطمہ نے اپنی وفات تک ابو بکر صدیق سے اس مسئلے پر بات دوبارہ نہیں کی، یعنی فیصلے کو مان لیا۔ تو کیا کہتا ہے؟ نعوذ باللہ، اما فاطمہ غیر محرموں سے گپ شپیں لگاتی تھی اس لیے دوبارہ بات نہیں کی۔ اے ملعون، کوئی سوچ کے زبان صحابہ اور اہل بیت پر بولا کر۔ اما فاطمہ الزہرا کا حضرت ابو بکر صدیق سے کوئی بات کرنا بنتا ہے؟ اما فاطمہ اپنے خامد سے بات فرمائے حضرت علی سے، اما فاطمہ اپنی اولاد سے بات فرمائے، حضرت ابو بکر صدیق کے گھر جا کر بات کرنے کا کیا مطلب؟ اچھا اگر تو یہ کہہ رہا ہے اس بنیاد پہ نفرتیں قرید رہا ہے تو آؤ میں تمہاری تھوڑی مزید بھی اس ڈبری کو ٹائٹ کیے دیتا ہوں، اس نٹ کو میں مزید کس دیتا ہوں۔ سنیے، اگر ناراض ہوتی اماں جان فاطمہ الزہرا تو وفات کے وقت اماں جان فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں تو چھوٹی تھیں، بیٹے بھی چھوٹے ہیں، اماں جب بیمار ہوئیں تو گھر میں کس خاتون نے خدمت کی تھی؟ کس خاتون نے تیمارداری کی تھی؟ کون خاتون گھر آئی تھی؟ بیٹا اے پتر گل پوری کر، وہ ابو بکر صدیق کی بیوی اسماء بنت امیس آئی تھی، اور ایسے نہیں آئی۔ اما فاطمہ نے اس سے رہنمائی لے کر بات کو نافذ بھی کرایا، سارے معاملات ہوئے، تیمارداری ہے، بیماری کے لیے بیمار پرسی ہے، دوائی کا انتظام ہے، باقی معاملات کا انصرام ہے، مریض کی دیکھ بھال ہے۔ روزانہ ابو بکر صدیق کی بیوی گھر سے نکل کے اماں جان عائشہ، اماں جان فاطمہ الزہرا کے گھر میں ہے، اور وہاں معاملہ ٹھیک ہے تو واپس ابو بکر صدیق کے گھر میں ہے۔ یار بات پوری کر۔ اگر ایسی بات ہوتی تو یہ اکیلی خاتون خدمت میں ہے، اماں فاطمہ کہہ نہیں سکتی تھی چلی جا یہاں سے، تیرا خامد اور تم لوگ تو میرا حق کھا گئے ہو، اماں نہیں کہہ سکتی تھی اے تو وکیل بلا توکیل آ کر مجھے نفرتیں سنا رہا، اوے جن کا حق بنتا ہے یا انہوں نے اپنا حق بننے کا سوال کیا وہ تو بات نہیں کر رہے، وہ تو اپنے والد کے فیصلے پر راضی ہے، ابو بکر کے فیصلے پر راضی ہے، تو کون ناراض ہو کر آیا بیٹھے؟ اچھا مجھے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ عقل دنگ رہ جائے۔ ایک شخص نے کہا مولانا کچھ بھی ہو نا ابو بکر کو دے دینا چاہیے تھا، مانگنے والی اماں فاطمہ دے دینا چاہیے تھا۔ میں نے کہا ایک منٹ ذرا اپنی نبضوں کو سنبھال، دل کی دھڑکنوں کو کنٹرول کر۔ ابو بکر حضور کا فیصلہ توڑ دیتے تو یہ کہہ رہا ہے؟ کوئی ابو بکر کے کنٹرول میں تھا؟ ابو بکر کوئی اس کا مالک تھا؟ پیغمبر کا فیصلہ تھا اس پر کہ تقسیم نہیں ہوتا۔ تو یہ چاہتا ہے کہ اماں فاطمہ اپنے والد کے فیصلے کو کینسل کرانے آئی ہوئی تھی؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اب تھوڑا سنبھال۔ نہیں میری بات کا مطلب نہیں، چونکہ چنانچہ لیکن گویا کہ کر کے چور دروازے سے صحابہ اور اہل بیت کی نفرتیں ہم تمہیں نہیں بتانے دیں گے، محبتیں جو ہیں وہی سنائیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور کے فیصلے کو توڑ دینا چاہیے تھا یا برقرار رکھنا چاہیے تھا؟ بولیے سب بولیے، برقرار رکھنا چاہیے تھا یا نہیں رکھنا چاہیے تھا؟ تو ابو بکر نے برقرار رکھا، صحابہ نے مانا، اہل بیت نے مانا، تیسری قوم کتوں آئی؟ ہاں یہ کہاں سے آ گئی بھائی جو آپ ہمیں نفرتیں سنا رہے؟ اچھا اگلی بات پھر کہتے ہیں اماں فاطمہ جب دنیا سے گئی تو حضرت علی نے ابو بکر کو جا کے نہیں بتایا میری بیوی فوت ہو گئی ہے، حضرت علی نے اطلاع نہیں دی۔ میں نے کہا آگے پھر کیا ہوا؟ نہیں وہ حضرت علی نے نہیں بتایا۔ میں نے کہا پتر ذرا سنبھال کے، دین پورے پہ عمل کرو گے تو نجات پاؤ گے، سچ بھی پورا سناؤ گے تو بات بنے گی۔ سنیں میں ایک جملہ کہتا ہوں، مولانا کی اہلیہ میرے گھر روزانہ آتی ہیں، میری اہلیہ سے تعلقات ہیں،
میرے گھر میں کوئی بات ہو وہ ان کی اہلیہ جا کر خاوند کو بتائیں گی کہ آج مفتی صاحب کے گھر یہ ہوا، تو مجھے دوبارہ زیادہ ضرورت ہے میں جا کر کہوں قاری صاحب ایسے ہی ہویا سی؟ وہ تو روزانہ کی بات ہے، گھر کی بات ہے، آنے جانے والی بات ہے، روزانہ بتانا ضروری ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی روزانہ اماں جان فاطمہ الزہرا کی خدمت میں آ رہی ہیں اور واپس جا کر روزانہ کے حالات بتا رہی ہیں۔ اماں جان کا انتقال ہوا تو ابو بکر کو خود جا کر بیوی نے بتایا، ابو بکر صدیق تو اماں جان کے جنازے میں موجود ہے اور تو کہتے علی نے نہیں بتایا۔ بھائی گھر ایک تھا، بھائیوں والا تعلق تھا، بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ نہیں کس بات کو یوں بات کا بھتنگڑ بنا کر پیش کر دینا، یہ کسی جھوٹے اور کذاب کے دائیں اور بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا۔ اہل حق کا کام یہ نہیں ہے، لیکن حق بیان ہوگا اور کھلا کھلا ہوگا۔ کوئی لاکھ روٹھے، ہزار بگڑے، غضب میں آئے یا تل ملائے، کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا۔ یوں نہیں ہے بھائی، یوں نہیں ہے، کھلی کھلی بات کرے۔ اس طرح جو لوگ ہمارے اوپر اعتراض کریں نا، کبھی ایک جگہ میری گفتگو میں ایک شخص نے اعتراض کیا نا اسی فدق پر، میں نے جواب میں بات سمجھائی، 5-10 آدمی ہم بیٹھے تھے، تو میں نے کہا جی اور چھڈو، اور باتیں چھوڑو، اس کی شکل دیکھو سوال کرتے وقت اور میرا چہرہ دیکھو جواب دیتے وقت، آپ کو سچے اور جھوٹے کا فرق سمجھ آ جائے گا۔ ان کے منہ پہ 11:45، 12، 12:15، 12:30 بج جاتے ہیں، خالی 12 نہیں بجتے، 11:45 سے 12:30 تک 12 کا ٹائم چلتا ہے۔ میرے دوستو یہ محبتیں ہیں، نفرتیں نہیں ہیں۔ اچھا میں ایک بات مزید کرتا ہوں، جب ابوبکر صدیق کا دور ختم ہے، حضرت عمر کا دور ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی المرتضیٰ نے رشتہ دیا ہے، اپنی بچی کا دیا ہے، حضرت فاطمہ کی بیٹی، حضرت حسن حسین کی بہن جی، حضرت علی کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا رشتہ حضرت علی نے حضرت عمر کو دیا ہے۔ اس رشتے میں حضرت علی حضرت عمر کے سسر لگتے ہیں، حضرت عمر حضرت علی کے داماد حیدر لگتے ہیں، اماں فاطمہ حضرت عمر کی ساس لگتی ہے، امام حسن حضرت عمر کے بچوں کے ماموں لگتے ہیں، امام حسین حضرت عمر کے بچوں کے ماموں لگتے ہیں، حضرت عمر کا بیٹا جو حضرت علی کی بیٹی سے بطور بیوی حضرت عمر کے گھر میں پیدا ہوا، جس کا نام زید بن عمر بن خطاب ہے، یہ زید بن عمر عمر فاروق کا بیٹا، امام حسن کا بھانجا، حضرت عمر کا بیٹا، امام حسین کا بھانجا، حضرت عمر کا بیٹا، حضرت علی کا نواسا، حضرت عمر کا بیٹا، حضرت اماں فاطمہ کا نواسا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بھائی یہ رشتہ محبت بتا رہا ہے یا نفرت سنا رہا ہے؟ محبت۔ میرے اور میرے مخالفین کی 10 کتب کا میں ذمہ دار ہوں، 10 کتب میں ذمہ دار ہوں، اصول کافی سے لے کر من لا یعذر اولو فقیہ تک میں اس کے حوالہ جات کا ذمہ دار ہوں۔ میرے دوستو جب یہ رشتہ محبت کی بنیاد پہ تھا، نفرتوں کی تو بنیاد پہ نہیں تھا۔ ایک ظالم پہ خدا لعنت کرے، اس نے لکھا کہ یہ بچی اہل بیت کے گھر سے عمر فاروق کے نعوذ باللہ چیلوں نے چرا لی تھی۔ میں نے کہا لعنتی، یہ عمر فاروق پر اعتراض بات میں ہے، علی المرتضیٰ کے گھرانے پہ پہلے ہے۔ ہمیں کہتے ہو حضرت علی کے پاس ذوالفقار تھی، لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، ذوالفقار تلوار تھی، اوپر اٹھاتے 7 آسمانوں کو چیر دیتی، نیچے کرتے 7 زمینوں کو پھاڑ دیتی۔ تو جو والی تلوار جو تو ہمیں سنا رہے ہیں، اب وہ تلوار کہاں گئی تھی؟ اے کذاب، دراصل تو اہل بیت کا دشمن ہے، دراصل تو اہل بیت کا مخالف ہے، اور تیرے دل میں صحابہ اور اہل بیت کی نفرتیں پنپ رہی ہیں۔ یاد رکھنا نفرتوں والوں کو تو مخمل کے بستر پہ بھی نیند نہیں آتی، بے شک، بے شک، تجھے سکون کی نیند نہیں ملے گی، تجھے سکون کی زندگی نہیں ملے گی، تو 2 لقمے بھی بڑی پرامن طریقے سے نہیں کھائے گا۔ اوے حسد کی آگ میں جلنے والا، سورۃ فلق ومن شر حاسد اذا حسد کا وظیفہ پڑھا کر، بے شک۔ تیرا حسد ختم ہوگا، تیری نفرتیں ختم ہوگی، تیری قدورتیں ختم ہوگی، تو محبتیں بتانے والا بن، سکون کی نیند پائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ بے شک۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کا پیار. حضرت علی المرتضیٰ کی شادی ہے, حق مہر دینا ہے 400 درہم. اپنے گھر سے زرہ اٹھائی, حضرت عثمان غنی کو آ کر دی کہ میں یہ بیچتا ہوں, مجھے اس کے پیسے چاہیے, ذرا مجھے بتاؤ. چکوال کے دوستو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, جس گھر میں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا رشتہ ہو رہا ہے اماں فاطمہ سے, اس گھر سے حضرت عثمان پہلے 2 بار دلہا بن چکے ہیں. بے شک ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یار بولتے نہیں آپ, ایسے ہے. اسٹیج والے بولتے ہیں مولویوں نوں پہلے پتہ ہے, میرا منہ تواڈے طرف ہے, تسی کچھ بولو. حضرت عثمان حضور کے گھر سے حضرت علی سے پہلے کتنی بار دلہا بن چکے ہیں؟ 2 بار. باہر والے بھی بولیے کتنی بار؟ 2 بار. تو جس گھر میں 2 بار دامادی کا رشتہ یکے بعد دیگرے عثمان کو مل چکا ہو, کیا عثمان غنی کو پتہ نہیں ہے کہ علی زرہ بیچنے کیوں آئے ہیں؟ تو حضرت عثمان نے سوچا کہ اسے کہوں یار زرہ لے جا, 400 درہم میں دے دیتا ہوں, تو علی کی غیرت شاید گوارا نہ کرے کہ میری بیوی کے حق مہر میں مجھے یوں واضح کسی سے لینا پڑ رہا ہے. یار حضرت عثمان نے سوچا یار زرہ تو علی کو واپس کرنی ہے اور پیسے بھی اس کے لیے برابر کر رہے ہیں, کیا کیا جائے؟ تو کہا جی کتنا ریٹ لگا؟ کہ 400 درہم. کہا جی یہ لیجیے, زرہ لے لی. میری ہو گئی؟ کہا میری ہو گئی. کہ ٹھیک ہے. شادی ہو گئی, ولیمہ ہوا, اور ولیمے پہ دوست جا کر اپنے دوستوں کو میرج گفٹ بھی دیتے ہیں نا, شادی کا تحفہ. اگلے دن حضرت عثمان گئے تو وہ زرہ بھی ساتھ لے گئے. حضرت علی المرتضیٰ تھوڑے سے حیران ہوئے, فرمایا علی اللہ آپ کو شادی مبارک فرمائے, میری طرف سے شادی کا تحفہ وصول کیجیے. سبحان اللہ. اب تو انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے نا, اب تو تحفے کا انکار نہیں ہو سکتا نا. دیکھو کتنا پیار ہے عثمان اور علی کی ذات اقدس کے اندر. اور میرے دوستو, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. اس وقت حضرت لیلہ سے جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے, تو ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ابو بکر ابن علی. سبحان اللہ. یہ ابو بکر ابن علی ابو بکر کی وفات کے بعد پیدا ہے, علی المرتضیٰ کے گھر میں پیدا ہے, اور علی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے. اور اگلا جملہ کہوں, امام حسن رضی اللہ عنہ کا بیٹا پیدا ہوا قاسم بن حسن کے بعد, اور حسن مصنع سے پہلے. تو امام حسن نے اپنے ابو جان حضرت علی سے مشورہ کیا, ابا جی اس کا نام کیا رکھیں؟ کہا بیٹا اس کا نام بھی ابو بکر بن حسن رکھا جائے. سبحان اللہ. حضرت علی نے بیٹے کا نام ابو بکر ابن علی رکھا, اور نواسے کا نام ابو بکر ابن حسن بن علی رکھا. آپ کو کوئی کہے گا اے مولوی نے جھوٹ بولے ہے, حوالہ کوئی نہیں. اوے چھوڑ حوالوں کو, میں ایسا حوالہ کر رہا ہوں یا مانے گا یا تو اللہ کے حوالے ہوگا. آؤ میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھیوں کی تعداد گنتے ہیں. امام حسین کے ساتھیوں کی تعداد 72 ہے. ان 72 تنوں میں ایک حضرت حسین, 71 اور ہیں. ان 72 شہداء میں ایک شہید کا نام ابو بکر ابن علی ہے. یہ بھائی امام حسین کے تحفظ کرتے ہوئے دنیا سے گیا ہے. ایک امام حسین کا بھتیجا حضرت حسن کا بیٹا ابو بکر ابن حسن ہے, جو اپنے چاچو امام حسین کا تحفظ کرتے کوفیوں کی تلوار سے شہید ہوا ہے. یہ دونوں میدان کربلا کے شہید ہیں, اور یہ 72 تنوں میں شامل ہیں. ان کو نکال تو 72 تن پورے نہیں ہوتے. بے شک. انہیں نکال تو 72 تن تیرا ابا دادا پردادا بھی پورے نہیں کر کے دکھائے گا. بھائی جی کیسے پورے کراؤ گے؟ یہ کرپشن کے نمبریات نہیں ہیں جو کسی سیاسی داؤ سے تیرے نمبر کو آگے پیچھے کر لیا جائے. ہمارے پاؤں اور پہاڑ سے وزنی چٹان پہ ہیں, ریت پر نہیں ہے. 72 تنوں کو اٹھا لو, 72 شہداء کے نام گن لو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے بتانے والوں, ابو بکر کے 9 بیٹے میدان کربلا کے شہید ہیں. یہ 2 سناتے ہیں, امام حسین اور حضرت غازی عباس علمدار ابن علی رضی اللہ عنہ. بس اور کون سی؟ اور جی 72 سن, اور جی کیڑے سن ہے تے نا تے 10 نا, تعارف تو بتا کون تھے 72؟ 2 بتاتے ہیں, باقی چھوڑ دو.
اجی باقی ان کے دوست ساتھی تھے، اوے جھوٹے تو کبھی نہیں بتائے گا، اہل سنت بتاتے ہیں حضرت علی کے 9 بیٹے اس میدان کربلا کے شہید ہیں۔ میدان کربلا کے شہداء میں 72 تنوں میں پہلا شہید محمد الوسط ابن علی ہے، دوسرا شہید ابو بکر ابن علی ہے، تیسرا شہید عمر ابن علی ہے، چوتھا شہید عثمان ابن علی ہے، پانچواں شہید عباس علمدار ابن علی ہے، چھٹا شہید عبداللہ بن علی ہے، ساتواں شہید جعفر بن علی ہے، آٹھواں شہید عبید اللہ بن علی ہے، نواں شہید امام علی مقام امام حسین ابن علی ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کے 9 بیٹے، جن میں ابو بکر عمر عثمان نام والے بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں، یہ میدان کربلا کے شہید ہیں۔ اور حضرت جی نے اگر ان کے نام لے لیے نا تو کام پورا ہو جائے گا، مقام چھن جائے گا۔ لوگ کہیں گے ہون تک تو ہی سانو نفرتاں دستا سی، اب تک تو ہمیں نفرتیں بتاتا تھا، دشمنیاں بتاتا تھا، لڑائی بتاتا تھا، فساد سناتا تھا۔ اب ابو بکر کی اولادوں میں، حضرت علی کی اولادوں میں ابو بکر نام ملا ہوئے، عمر مل گیا، عثمان مل گیا، اور 72 تنوں میں شامل میدان کربلا کے شہید مل گئے۔ اب حضرت جی نے بتانا ہے نا تو حضرت جی کا کام خراب ہونا ہے، نام مقام اور مرتبہ جانا ہے، تو اس لیے مٹی پاؤ نہیں دسنا۔ اور 2 شہید سن، ایک دنا حضرت حسین سی اور ایک دنا غازی عباس علمدار سی۔ اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ ہضم کر پاؤ، اجازت ہے؟ اجی نہیں دو تو پھر بھی میں کہہ دینا ہے، تسی میری کڑی روٹی بند کرنی ہے۔ توجہ، حضرت علی المرتضیٰ کے 9 بیٹوں میں ابو بکر، عمر، عثمان نام کی اولادیں موجود ہیں۔ یہ نام اس گھر میں ہوتے ہیں جو سنیوں کا گھر ہوتا ہے، بے شک بے شک، یہ اس حویلی میں ہوتے ہیں جو اہل حق کا گھر ہوتا ہے، یہ اس آنگن میں کھیلنے والے بچے ہوتے ہیں جو اہل سنت کا گھر ہوتا ہے۔ بے شک، تو بات کھل جائے گی کہ حضرت علی کے گھر سے یہ نام مل گئے تو کام پورا ہو جائے گا نا۔ میں نے چند باتیں اہل بیت کی محبت اور صحابہ کے پیار کے بارے میں آپ کی خدمت میں کی ہے۔ یہ عنوان بہت طویل ہے، بہت طویل عنوان ہے، بس دعا فرمائے اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، اللہ آپ کو اور ہمیں صحابہ اور اہل بیت دونوں سے پیار کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔